سے سوال کیا گیا کہ اے عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں۔ عثمان بن عفان کا کیا جواب تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا، جو انسان پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، وہ انسان ہر منزل میں کامیاب ہوگا۔ اگر اس کو آخرت یاد نہیں آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جایا کرے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے کنارے پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ زمین بھی بھیگ گئی، اور اللہ کے رسول یہ فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ترمذی کی صحیح روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا غلام ہانی کا بیان ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بہہ کر کے تر ہو جاتی تھی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اے عثمان بن عفان، آپ کے سامنے جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں۔ عثمان بن عفان کا کیا جواب تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا، جو انسان پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، وہ انسان ہر منزل میں کامیاب ہوگا، ہر منزل میں اس کی نجات ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان اس قبر کی پہلی منزل میں ناکام ہو گیا، اگر وہ انسان یہاں اس کی پکڑ ہو گئی تو وہ انسان ہر منزل میں ناکام ہو جائے گا، ہر منزل اس کے لیے سخت ہوگی۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں جو آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زیادہ قبروں کے پاس جا کر رویا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارتیں کرنی چاہیے اور قبروں کے پاس جا کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ عبرت کا ایک مقام ہے اور ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اگر اس کو آخرت یاد نہیں آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جایا کرے۔ کیوں کہ اگر وہ انسان قبرستان جائے گا تو اس کو موت یاد آئے گی، جب موت یاد آئے گی تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے کنارے پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ
اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ زمین بھی بھیگ گئی. اور اللہ کے رسول یہ فرمانے لگے اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو. میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کو، تمام امت محمدیہ کو کیا سبق دیا کہ انسان قبر کے جانے کے لیے، اس دن کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اور وہ تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی نیک عمل ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھا کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کیا کریں. اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، تبھی جا کر کے ایک انسان قبر کی تیاری کر پائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قبر کی تیاری میں لگے، کیونکہ انسان کی موت کب آئے گی کوئی انسان نہیں جان سکتا. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس آخرت کے دین کے لیے اب تیاری کریں. فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّةِ الْمَوْتِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کی لذت کو توڑ دیتی ہے. انسان دنیا میں دل لگا لیتا ہے، انسان دنیاوی کے چکر میں ہے اور آخرت کو بھول چکا ہے. تو ایسے انسان کو چاہے کہ وہ قبرستان جایا کرے اور قبرستان میں جا کر کے اپنے نامۂ اعمال کا جائزہ لے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہر مسلمان کو چاہے کہ قبر کی تیاری کرے. اگر آپ کیونکہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر لوگ اس منزل میں اگر کامیاب ہو گئے تو ساتوں منزلوں میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر کے فتنے سے بچنے کی دعائیں سکھلائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. میرے پیارے ساتھیوں، یہ پوری دعائیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور نماز میں پڑھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں.